بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے پراسرار ہوٹل۔ جو موسم گرما کی چھٹیاں قریب آ رہی تھیں، ان تینوں دوستوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس مرتبہ ان کا مری جانے کا منصوبہ تھا۔ یہ تینوں دوست احتشام، قدیر خان اور اسحاق ہر مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں میں سرد علاقوں میں گھومنے پھرنے جاتے تھے۔ تینوں بہت گہرے دوست اور ایک ہی محلے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے والدین کی بھی آپس میں خوب بنتی تھی اور تینوں ہی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے تو انہیں ہر مرتبہ سرد علاقوں میں گھومنے پھرنے کی اجازت تھی۔ تینوں دوست سفر کی تیاریوں میں مگن تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن کا ان تینوں کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ ماں باپ کی دعائیں لیتے ہوئے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ تینوں ایک پرائیویٹ گاڑی میں مہوئے سفر تھے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے بےتاب تھے۔ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ مری جیسے پرفضا مقام پر پہنچ گئے۔ ان تینوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی جب گاڑی نے انہیں دوپہر کے وقت اپنی منزل پر پہنچا دیا۔ وہ تینوں رات گئے تک گھومتے رہے، انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور ہر طرف رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ گھومتے گھومتے بہت دور تک چلے گئے۔ اس غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب وہ کافی دور تک نکل آئے، جہاں دور دور تک کسی ہوٹل کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ وہ تینوں بہت پریشان تھے کیونکہ رات گزارنے کے لیے انہیں کسی محفوظ مقام کی ضرورت تھی، اور یہاں دور دور تک کہیں کسی محفوظ مقام کے آثار تک نظر نہیں آتے تھے۔ وہ تینوں اسی پریشانی میں تھے کہ انہیں دور برقی کمکوں کی جھلک نظر آئی۔ تینوں بہت خوش ہوئے اور اپنے مایوس اور لڑکھڑاتے قدموں کی رفتار کو تیز کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس مقام تک پہنچنا چاہتے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں ایک ہوٹل کا سائن بورڈ نظر آیا۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ان کے لڑکتے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی اور وہ چلتے چلتے اس ہوٹل کے صدر دروازے تک پہنچ گئے۔ ہوٹل کے قریب پہنچنے پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ جو ہوٹل بظاہر دیکھنے میں پررونق نظر آتا تھا وہ پررونق نہ تھا، بلکہ ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی وحشت برس رہی تھی۔ بالآخر وہ تینوں صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ہوٹل کے اندر بھی اچھی خاصی وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ تینوں اندر ہی اندر گھبرا رہے تھے۔ ہوٹل ویران و سنسان تھا، اور مزید برآں یہ کہ ہوٹل میں ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر ایک چیز سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ تینوں بدروح کے دیس میں آ گئے ہوں، جہاں وحشت کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو۔ بالآخر ان تینوں نے اپنے خوف کو بالائے طاق رکھ کر اپنے قدم استقبالیہ کاؤنٹر کی جانب بڑھا دیے۔ استقبالیہ پر کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ احتشام نے چند منٹ ویٹ کرنے کے بعد استقبالیہ کاؤنٹر کو اپنے ہاتھ سے بجانا شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد بغلی دروازے سے ایک شخص برآمد ہوا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد سیکنڈ فلور پر انہیں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ ایک ملازم کے ہمراہ وہ سیکنڈ فلور پر کمرہ نمبر 5 میں گئے۔ کمرے میں اٹیچ باتھ روم، غرض یہ کہ کمرے میں ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود تھا۔ وہ تینوں باری باری گرما گرم پانی سے نہانے کے بعد مکمل طور پر فریش ہو چکے تھے۔ گرما گرم کھانا تناول فرمانے کے بعد وہ تینوں آپس میں محو گفتگو ہو گئے۔ یار مجھے تو یہ ہوٹل کم اور بھوت بنگلہ زیادہ لگتا ہے، احتشام نے گفتگو میں پہل کرتے ہوئے کہا۔ یار تم تو ہر چیز کو ہی آثار قدیمہ سے ملانے کی کوشش کرتے ہو، اسحاق نے جل بن کر کہا۔ احتشام نے قدیر کو گہری سوچ میں گم دیکھا تو اسے مزاح سوچی، تو اس نے کہا اتنا مت سوچا کرو ورنہ سر کے بال خزاں رسیدہ پتوں کی مانند جھڑ جائیں گے۔ یار اس کو سوچنے دو، یہ قائد اعظم کی طرح نیا ملک بنانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ احتساب نے طنز کیا اور وہ تینوں کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ ہمیشہ سوچ کر کام کرنے والے ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں، نہ کہ تم جیسے جاہل۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ عالم کا ایک دن جاہل کے ساتھ ساری زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ اس کی سنیے جن کی کوئی نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا گھاٹ کا نہ گھر کا۔ ان صاحب کی مثال بھی اسی طرح کی ہے۔ اسحاق نے بھی قدرتن قدیر کی بات میں کہا۔ خیر اسی طرح کافی دیر تک وہ آپس میں محو گفتگو رہے اور ایک دوسرے پر تانا بازی کرتے رہے۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے بھائی، احتشام جو کافی دیر تک ان کی گفتگو سننے جا رہا تھا، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ تم تو ہو ہی فراڈ، جب دیکھتے ہو کہ بازی پلٹ رہی ہو تو تمہیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، قدیر نے احتشام پر فکرہ کسے ہوئے کہا، جو اسحاق پر سبقت لیے جا رہا تھا۔ یار نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے۔ بالآخر وہ تینوں سونے کے لیے چل دیے اور اپنے اپنے بستروں میں لحاف اوڑھ کر سوتے بنے۔
چند منٹ بعد کمرے میں ان تینوں کے خراٹے گونج رہے تھے اور وہ تینوں دنیا مافیا سے بے خبر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ڈائننگ ٹیبل کے گرد جہاں وہ تینوں خوش گپیوں میں مصروف تھے، اب وہاں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ان تینوں کی جانب کن اکیوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی چمک تھی۔ ان تینوں کو ابھی سوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک اسحاق کی آنکھ کھل گئی۔ اسحاق کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ ان تینوں کے گرد مٹر گشت کر رہا ہو، لیکن غور سے دیکھنے پر بھی اسے کچھ سایہ نظر نہ آیا، تو اس نے اپنا وہم سمجھا اور اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اٹھا اور اپنے قدم رفع حاجت کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا دیے۔ باتھ روم سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ سونے کی غرض سے اپنے بستر کی جانب بڑھا۔ بستر کے قریب پہنچ کر وہ سونے ہی والا تھا کہ یکایک دروازے پر دستخط ہوئی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ اسحاق منہ بناتے ہوئے بڑبڑاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگا، مگر باہر دور دور تک اندھیرا کا راج تھا۔ ہوٹل گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، پورے ہوٹل کی لائٹس گل کر دی گئی تھی۔ اسحاق نے اپنے قریب و جوار کا جائزہ لیا، لیکن اسے ایسا کوئی شخص نظر نہ آیا جس نے دروازے پر دستک دی ہو۔ اسحاق دوبارہ دروازہ بند کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے لگا جیسے کوئی دھیمی جال چلتا اس کے کمرے کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے اپنا ارادہ ترک کیا۔ اس کے ذہن میں مختلف اقسام کے وسوسے جنم لینے لگے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ اچانک اسے دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں تجسس نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچپن سے ہی ایڈونچر پسند تھا اور ہر چیز کا بغور جائزہ لیتا تھا۔ اس نے اپنے پلٹتے قدم واپس لیے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد اس نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے تک آ پہنچا اور دروازے کے ساتھ اپنے کان لگا دیے۔ آواز کسی عورت کی تھی جو دبی دبی آواز میں سسکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی۔ اسحاق نے اپنے خوف کو بالائے طاق رکھ کر جھٹ سے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، رونے اور سسکنے کی آوازیں اچانک بند ہو گئی۔ اسحاق کے دل میں ایک بار پھر خوف نے تسلسل جمانا شروع کر دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اس کے دل میں تجسس نے گھر کرنا شروع کر دیا۔ تجسس کی بنا پر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر روشن کر لیا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی بمشکل ہی کمرے کے اندھیرے پن کو روشن کرنے میں ناکام تھی، لیکن وہ اس کم روشنی میں ہی کمرے کا جائزہ لینا شروع کر چکا تھا۔ وہ کمرے کا چاروں طرف سے جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے اس کا سیل فون چھوٹ کر کمرے کے فرش سے ٹکرا کر آف ہو گیا اور ایک سایہ اس کی سمت بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ چیخ کر گرا اور دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ٹھک 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 کمرے کے دروازے پر دستخط ہوئی اور احتشام کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستخط سے کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی زور زور سے دروازے پر دستخط دے رہا ہو۔ اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر کوئی نہ تھا۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر واپس پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا، لیکن ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے اس کے نام سے پکارا ہو۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اسے دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سر کو جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت تیزی سے اس کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ اس بات پر ابھی تک غور کر رہا تھا کہ اسے پائل کی جھنکار سنائی دی۔ پائل کی جھنکار ایسی تھی جیسے کوئی عورت پاؤں میں پائل پہنے دھیمی دھیمے رقص کر رہی ہو، اور آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ چند ثانیے پائل کی جھنکار پر غور کرتا رہا اور پھر اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ اندر مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ احتشام نے بھی موبائل کی ٹارچ نکال کر ٹارچ آن کی، مگر بے سود۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا کہ اسے سناٹے میں ایک آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ منظر تھا ہی کچھ ایسا کہ احتشام اندر تک ہل کر رہ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی۔ وہ جو بھی تھا دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنے لمبے اور نوکیلے دانت اس کی شہرگ میں پیوست کر دیے اور اس کے گرما گرم خون سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔
اس بلا نے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک بوند تک چوس لیا تھا۔ تازہ گرما گرم خون پینے کے بعد اس میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور پھر اس نے وحشیانہ طریقے سے اس کو بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے اس کا سارا گوشت نوچ کھایا اور بالآخر اس کا بغیر گوشت پوش کے ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ لیکن اس کی وحشیانہ بھوک و پیاس ابھی بجھی نہ تھی اور وہ ایک نئے شکار کی تلاش میں نکل پڑی۔ قدیر کمرے میں مزے سے سو رہا تھا کہ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، لیکن اس کی آنکھ کیوں کھلی اس کی وجہ قدیر کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور پانی پینے لگا۔ پانی پینے کے بعد وہ بستر پر آنکھیں مونڈ لیٹ گیا کہ اچانک اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کسی عورت کی تھی۔ قدیر کے دل میں ہمدردی کا جذبہ جاگا کہ رات کے اس پہر کس بدنصیب کی چیخ تھی۔ وہ ہمدردی کے جذبے سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد ایک عورت کمرے میں بیٹھی اس کو باہر نکلتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس بدصورت عورت کی ہنسی بہت پراسرار تھی۔ وہ آنے والے لمحات کا تصور کر کے خوشی سے جھوم اٹھی۔ قدیر کمرے سے نکل کر باہر راہداری میں آیا اور ادھر ادھر جھانکنے لگا۔ اس کے کمرے سے باہر آتے ہی آواز بھی بند ہو گئی۔ ہر طرف مکمل سناٹا چھا گیا۔ معلوم پڑتا تھا رات اپنی سیاہی میں کل کائنات کو اپنے اندر سمو لے گئی ہے۔ وہ کمرے سے نکلنے کے بعد ریلنگ کے قریب کھڑا ہو گیا اور آواز کی سمت کا تعین کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی نادیدہ طاقت اس کے قریب کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی ہو۔ اس نے بہت غور کیا مگر اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور کمرے میں جانے کی غرض سے جیسے ہی گھوما اپنے پیچھے کھڑے انجانے وجود کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند پایا۔ اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا اور اس تاریکی میں دو روشن آنکھیں اس کو گھور رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا۔ اس طرح پیچھے پیچھے ہو کر وہ دیوار سے جا لگا اور خوفناک وجود بھی اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ بلا اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ بلا قدیر کے اس قدر قریب پہنچ چکی کہ قدیر اس کے سانسوں کی گرمائش کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس خوفناک بلا کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر خوف کے مارے خون نے جوش مارا اور قدیر اس بلا سے نمٹنے کے لیے خود کو مکمل طور پر مقابلے کے لیے تیار کرنے لگا اور پھر بجلی کی تیزی سے اپنا دائنا پنچ کو نہایت برق رفتاری سے اس بلا کے پیڑ میں جڑ دیا۔ وہ بلا اس غیر متوقع حملے سے خود کو بچا نہ پائی اور اپنے بائیں ہاتھ کو پیٹ پر درد کے مقام پر رکھ لیا اور اپنے بکھری سانسوں کو باہر کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بار پھر قدیر کی جانب بڑھنے لگی اور اب وہ اس کی جانب سے مکمل طور پر ہوشیار تھی اور پھر برق رفتاری سے اس نے قدیر کو دبوچ لیا اور اس کی شہرک کو تلاش کرنے کے لیے اس کی شہرک پر اپنے لمبے لمبے داڑھ گاڑنے ہی والی تھی کہ مان اس کا ہاتھ قدیر کی گردن پر پڑے تعویذ سے ٹکرا گیا اور تعویذ کے ٹکراتے ہی وہ اچھل کر کافی دور جا گری۔ اس بلا کے زمین سے ٹکراتے ہی زمین زلزلے کی مانند ہلنے لگی۔ زمینی زلزلہ رکتے ہی وہ خوفناک بلا نہایت خوفناک انداز میں اٹھی اور قدیر کی جانب ایک بار پھر دوڑ لگا دی۔ قدیر کے قریب پہنچ کر اس بلا نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور قریب کو دبوچتے ہی کافی دور گھسیٹ کر دور لے گئی۔ مزید اس کے اچانک حملے سے قدیر گھبرا گیا اور اس کا سانس دھونگنی کے مانند چلنے لگا۔ چند سیکنڈ تک وہ خود کو ایک بار پھر مقابلے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ وہ خوفناک بلا اور قدیر آپس میں گتم گتا تھے کہ اچانک قدیر نے موقع پا کر اس بلا کے پیڑ پر مضبوطی سے اپنی ٹانگیں جما کر پورے زور سے بلا کو خود سے پرے دھکیل دیا اور خود کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک جانب دوڑنے لگا کہ اچانک کسی چیز سے ٹھوکر لگنے سے دھڑام کی آواز پیدا کرتے ہوئے نیچے گرا اور کربازیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا اور جیسے ہی دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگا تو وہ خود کے سامنے اس بلا کو دیکھ کر ٹھڑک گیا۔ بلا نے قدیر کو دیکھتے ہی کہکے لگانا شروع کر دیے، ہا 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 ہا، تم مجھے جل دے کر کہاں بھاگو گے مہاراج۔ قدیر ایک بار پھر اس بلا کو اپنے سامنے دیکھ کر دوسری جانب دوڑنے لگا۔ وہ اس بلا کے کہکے سن کر گھبرا گیا اور ایک بار پھر اوندھے منہ گرا۔ اس بار وہ گرتے گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا
اس کے کھڑا ہوتے ہی دفعتاً اس کے کانوں میں بھاری اور روبدار آواز گونجی، اے بالک، اس طرح مصیبتوں سے گھبرا کر بھاگنے سے مشکلات ٹل نہیں جاتی، مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تمہارے گلے میں جو بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ پڑا ہے، اسے اتار کر اس بلا کی گردن میں ڈال دے، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور پھر اچانک آواز بند ہو گئی۔ قدیر کے دماغ میں اسی کی یہ باتیں گونج رہی تھی کہ مشکلات سے گھبرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قدیر نے جلدی سے اپنی گردن میں پڑا ہوا اس بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ نکال کر اس بلا کی جانب دوڑ لگا دی۔ بلا اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ قدیر بھاگتا ہوا اس بلا کے قریب آ گیا۔ بلا اس کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر سرشار ہو گئی اور اس کی شہرک پر اپنے دانت گاڑنے کے لیے اپنا منہ اس کی شہرک پر رکھ دیا اور اپنے لمبے دانت اس کی شہرک پر گاڑنے ہی والی تھی کہ قدیر نے جلدی سے مٹھی میں دبا ہوا تعویذ بلا کی گردن میں ڈال دیا۔ تعویذ گردن میں ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ بلا ایسے اچھلی جیسے بے خبری میں ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ تعویذ اس کی گردن میں جا کر اس کے جسم سے چمٹ گیا اور اس کی چیخوں پکار سے در و دیوار تک کھلتے محسوس ہوئے اور بلاخر سیکنڈ میں وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اس بلا کے راکھ ہوتے ہی ہوٹل کے در و دیوار بھی ہلنے لگے۔ دفعتاً ایک بار پھر قدیر کے آنکھوں میں وہی آواز گونجی، اے بالک، بھاگ اس ہوٹل سے، یہ ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ قدیر نے وہ آواز سنتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ چند سیکنڈ کے عرصے میں وہ ہوٹل کی چار دیواری سے باہر تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ہوٹل زمین بوس ہو گیا اور چند لمحات میں اس کا سارا ملبہ بھی غائب ہو گیا۔ صبح کا اجالا پھیر رہا تھا، ہر طرف خوف کا عالم تھا، سناٹے نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ اچانک قدیر کو اپنے ساتھیوں کا خیال آیا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر یہ آواز آئی، بالک، تیرے دوست اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، ان کے غم میں افسردہ نہ ہو اور جلد از جلد گھر جا، تیری ماں تیری راہ تک رہی ہے، جا گھر جا اور اپنے دوستوں کو بھول جا، وہ اب کبھی واپس نہ آئیں گے۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ آواز کے بند ہوتے ہی قدیر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا غم ہلکا ہو گیا تو اس نے اپنے قدموں کو ایک جانب ڈال دیا۔ یہ بات رہ رہ کر اس کے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب انہوں نے اس ہوٹل میں قیام کیا تھا تو 3 تھے اور اب صرف ایک بچا تھا۔ اس سے اپنے دوستوں کی موت کا بہت زیادہ غم تھا، لیکن اب غمزدہ ہونے سے کیا فائدہ، اب تو چڑیا کھیت چگ گئی۔ تو آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔